اللہ نے 15 ایسی باتیں بتائی ہیں جو پورے دین کا، پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اور آج کی تقریر میں یہی 15 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 15 باتیں پوری ہوں گی میں اسٹیج چھوڑ دوں گا۔ ان 15 باتوں کو اگر ہم نے سمجھ لیا، ہم سمجھو پورے دین کو سمجھ لیا۔ تمہارے در پر، تمہارے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آیا ہے تو اس کو ڈانٹ کر، پھٹکار کر، ذلیل کر کے تمہیں بھیجنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ تمہیں اس کو لوٹانا بھی ہے تو پیار اور محبت کے ساتھ لوٹانا۔ رمضان کے مہینے میں کسی کو راشن کی کٹ دے رہے ہیں تو پہلے فوٹو لیتے، ویڈیو بناتے، اس کے اخبار میں فوٹو آتا ہے، فیس بک پر فوٹو آتا ہے، تب بیچارے کی مدد کرتے ہیں۔ پہلے کے دور میں کہاوت تھی، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب کہاوت بدل گئی، اب نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال۔ آج یہ حالات ہو گئے میرے بھائی۔ مزار کو دھونے کے بعد جو پانی نکلتا ہے، اس پانی کو ڈرم اور برتن میں بھر کر کے اس کو تبرک سمجھ کر کے لوگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ جو پانی اتنا نجس اور ناپاک ہے کہ اس پانی سے استنجا کرنا بھی درست نہ مانا جائے، اس پانی کو لوگ تبرک سمجھ کر کے پی رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے میرے خیال سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدر محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام جو مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ کے علاقے میں رکھا گیا، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں مولانا ہرمز صاحب ابھی چندہ کر رہے تھے، اور آپ حضرات دل کھول کر کے تعاون بھی کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اس مسجد میں دان دیا ہے، چاہے وہ رقم کی شکل میں، ہماری ماؤں بہنوں نے بھی مختلف سامان کی شکل میں تعاون کیا ہے، کچھ لوگوں نے میٹیریل دیا ہے، سیمنٹ اور وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے چندے کو، سب کے دان کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور مزید جن لوگوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے، اللہ ان کو بھی اس کار خیر میں، اس نیک کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری تقریر اتنے لاسٹ میں شروع ہو۔ میں نے یہ سوچا تھا 10 بجے، 10:15 بجے، 10:30 بجے تک تو میرا نمبر آ ہی جائے گا۔ کافی لیٹ 11 بجے کے بعد نمبر آیا ہے میرا، اور موسم کے گڑبڑ ہونے کے باوجود الحمدللہ پنڈال کے نیچے ہمارے مرد حضرات بھی اور ہماری مائیں بہنیں بھی بہت اچھی تعداد میں آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 تک، 23 سے لے کر کے 39 تک، تقریباً 17 آیتیں ہیں۔ 23 سے لے کے 39 تک 17 آیتیں ہیں۔ ان 17 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 15 بڑی قیمتی نصیحتیں ہمیں اور آپ کو کی ہیں۔
اللہ نے 15 ایسی باتیں بتائی ہیں جو پورے دین کا، پورے اسلام کا خلاصہ ہے. اور آج کی تقریر میں یہی 15 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ 15 باتیں پوری ہوں گی میں اسٹیج چھوڑ دوں گا. ان 15 باتوں کو اگر ہم نے سمجھ لیا، ہم سمجھو پورے دین کو سمجھ لیا، تو آپ سنیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کی نصیحت ہے. اللہ نے 15 نصیحت کی ہے ہمیں اور آپ کو. نصیحت بوجھتے پا رہے ہیں نہ بوجھتے پا رہے ہیں؟ نصیحت مطلب واعظ، کام کی بات، قیمتی بات، انمول بات. اللہ نے 15 انمول باتیں بتائی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. قرآن کا 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے، یہ آدیش دیا ہے، یہ آرڈر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کی اپاسنا کرو. یہ پہلا حکم ہے. عبادت اگر کرو تو صرف اللہ کی کرو. اب آپ پوچھیں گے عبادت کیا ہے؟ تو عبادت کا مطلب ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے. نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، سر جھکانا بھی عبادت ہے، ہاتھ پھیلانا بھی عبادت ہے، مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت ہے، قسم کھانا بھی عبادت ہے، بھروسہ کرنا بھی عبادت ہے. یہ سارے کے سارے کام اللہ کے لیے کرنا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا یہ آدیش ہے، اس کا حکم ہے کہ تم عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی کرو. اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو، کسی اور کی تم قسم نہ کھاؤ، کسی اور کے اوپر تم بھروسہ مت کرو، کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ. اسی لیے میرے پیارے بھائیو، ہم 5 ٹائم کی نماز میں جب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم بار بار اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت ہوگی تو اللہ کی. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کو ہم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب اہل حدیث لوگ ہیں، ہم قبر پہ نہیں جاتے، ہم مزار پہ نہیں جاتے. بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ کے کلیہ چک میں ہم نے یہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ عورتیں اپنے بچوں کے بیمار ہونے پر ان کے گلے میں تعویذ پہناتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بچے بیمار ہو گئے، نظر لگ گئی، اب نظر کو دور کرنے کے لیے غلط طریقہ، مشرکانہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، گلے میں دھاگا پہنایا جاتا ہے. اگر شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا تو بیوی کسی بابا کے پاس جاتی ہے اور بابا سے دھاگا لے کر کے باندھتی ہے یا شوہر کو باندھتی ہے. کیا یہ شرک نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الرقا والتمائم والتولت شرک. حرام چیزوں کو پڑھ کر کے دم کرنا، جادو منتر کو پڑھ کر کے دم کرنا اور گلے میں تعویذ لٹکانا اور میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی دھاگا پہننا، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہیں. یہ شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے مگر شرک کو معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ سارے پاپوں کو تو معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ یہی دے رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی کرو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو.
آج حالات یہ ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں. ابھی بنارس سے ایک پروگرام کے اندر میں جا رہا تھا، اکبر پور میں. بنارس سے 150 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے اکبر پور، میں وہاں جا رہا ہوں. اکبر پور میں ایک بہت بڑی مزار ہے، بہت بڑا قبر ہے. کس کا؟ ایک بہت بڑے بابا ہیں، ان کا نام ہے حضرت مخدوم اشرف صاحب کا مزار ہے وہاں. اللہ کی قسم، ٹرین میں مسلمان عورتوں اور مردوں کو میں نے اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس مزار کے لیے سفر کرتے ہوئے دیکھا، ایسا لگ رہا ہے یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہاں سے جب لوٹنے لگا، دیکھا مزار کو دھونے کے بعد جو پانی نکلتا ہے، اس پانی کو ڈرم اور برتن میں بھر کر کے اس کو تبرک سمجھ کر کے لوگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جو پانی اتنا نجس اور ناپاک ہے کہ اس پانی سے استنجا کرنا بھی درست نہ مانا جائے، اس پانی کو لوگ تبرک سمجھ کر کے پی رہے ہیں. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے میرے خیال سے. دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے ہماری پیشانی کو ہماری باڈی میں سب سے اونچائی پر رکھا ہے. یہ باڈی کا سب سے ٹاپ کا حصہ ہے یہ پیشانی، یہ ماتھا. یہ ماتھا اگر جھکنا چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. اسی لیے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے. وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو شرک کر کے دنیا سے جائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے میرے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. ظاہر ہے اللہ کے نبی شرک نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو سمجھانے کے لیے انداز اپنایا ہے کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کر دیں گے تو آپ کے سارے عمل، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو ہم اور آپ شرک سے بچائیں میرے بھائی. کبھی کبھی ہم لوگ بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی کہتی میں بچے کی قسم کھاتی ہوں. یا شوہر کو کوئی بات آ گئی، اس نے بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں. حرام ہے یہ ساری چیزیں، شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم آپ نہیں کھا سکتے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شرک نہیں کرنا ہے. یہ بنیاد ہے. سماج کی اور سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہم اور آپ شرک سے نہیں بچیں گے. ایک چیز ہو گئی. نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا، اور شرک سے منع کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اس لیے کہ ہمیں پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، مگر ہمیں پیدا کرنے کا ذریعہ اس نے بنایا ہمارے ماں باپ کو. اگر ہمارے ماں باپ ہی نہ ہوتے تو ہم دنیا میں جنم نہیں لے سکتے تھے. ہمیں دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا ہمارے ماں باپ کو. 9 مہینے ہماری ماں نے اپنے پیٹ میں ہم کو رکھا اور دنیا کی سب سے بڑی تکلیف کو جھیل کر کے ہم کو جنم دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے بدن کے اندر ہماری خوراک کو رکھ دیا. اس ماں نے اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں ہم کو پلایا. رات میں ہم نے بستر پہ پیشاب کر دیا، ہم نے گندگی کر دی، ہمارے اس گیلے بستر پر ماں لیٹ گئی اور سوکھے بستر پر اس نے اپنے بچے کو لٹایا. رات میں بچے کے پیٹ میں درد ہوا، بچہ رونے لگا، بچہ چلانے لگا. ماں اور باپ نے بچے کو چپ کرانے کے لیے پوری رات جاگ کر کے گزار دی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ محبت اگر کوئی کرتا ہے تو ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو.
اور جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو جیسے بچہ جب کمزور ہوتا ہے، بچپن میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہر بات کے لیے ضد کرتا ہے، لیکن جب وہی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کے اندر بھی وہ ساری چیزیں لوٹ آتی ہیں۔ جیسے بچے ضدی ہوتے ہیں ویسے بوڑھے لوگ بھی ضدی ہوتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کو بھی آپ دیکھیے بات بات پہ ضد کرتے ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ جیسے بچہ کوئی چیز آج یاد ہے کل بھول گیا، بوڑھے لوگ بھی بہت جلدی بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی بڑھاپا ایک طریقے کا بچپن ہے، انسان کے بچپن لوٹ آتا ہے جب انسان بوڑھا ہوتا ہے۔ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ فرماتا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں۔ پہلے ایک کا ذکر کیا، پہلے کہا کہ کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اس لیے کہ اگر ماں اور باپ میں سے کوئی ایک اللہ کو پیارا ہو جائے اور ایک زندہ بچے تو جو ایک بچتا ہے وہ زیادہ پریشان رہتا ہے۔ جب تک بوڑھا بوڑھی دونوں زندہ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اپنا سکھ دکھ شیئر کر لیتے ہیں، اپنے دل کا غبار نکال لیتے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ لیکن اگر ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے تو جو اکیلا بچتا ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے، اس کے پاس تو کوئی ہم سفر بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس تو اپنا کوئی سکھ دکھ بانٹنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار خبردار تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو کبھی اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کا سب سے معمولی طریقہ ہے کہ ہم اس کو اف کہہ دیں۔ عربی زبان میں، عربی لینگویج میں، عربی بھاشا میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے چھوٹا اگر کوئی شبد ہوتا ہے تو اف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹا شبد استعمال کیا، اپنے ماں باپ کو تم اف بھی نہ کہنا، یعنی زبان سے ان کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ ولا تنہرہما، ان سے ڈانٹ کر کے بات نہ کرنا، ان سے جھڑک کر کے بات نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، ان سے رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنا، ان سے سمان کے ساتھ بات کرنا، ان سے عزت کے ساتھ بات کرنا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، او میری نوجوان بہنوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو۔ ان کی بہت ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، ان کی بہت ساری باتیں آپ کو بری لگ سکتی ہیں، ان کی غلط باتوں کو بھی برداشت کر لیا کرو، ان کے غصے کو برداشت کر لیا کرو۔ جب تم چھوٹے تھے، جب تم بچپن میں تھے، تمہاری بہت ساری باتوں کو تمہارے ماں باپ نے برداشت کر لیا تھا، آج وہ بوڑھے ہو گئے، آج ان کی بہت ساری باتوں کو تم برداشت کر لیا کرو۔ اگر آپ کو بوڑھے ماں باپ ملے ہیں، میری ماں 2 سال پہلے انتقال کر گئی، 50 سال بھی عمر نہیں تھی میری ماں کی۔ آج ماں کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور دن زندہ رکھا ہوتا، کچھ خدمت کرنے کا موقع ملتا۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے ہم اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ چلو ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے، مگر زندگی اور موت اللہ نے اپنے اختیار میں لی ہے، آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کب کس کی موت آ جائے۔ اگر آپ کے ماں باپ بڑھاپے میں ملے ہیں آپ کو تو موقع ملا ہے میرے پیارے بھائیوں اپنی مغفرت کروانے کا، اپنی بخشش کروانے کا، اس موقع کو گنوائیے مت۔ اللہ کے نبی جمعہ کے دن ممبر پہ چڑھتے ہیں، ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کر کے آمین آمین کہا، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا
یہ میں نے جو آمین کہا ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا کے اوپر آمین کہا ہے. انہوں نے بددعا کی تھی, میں نے آمین کہا ہے. جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, حضرت جبریل نے فرمایا رغیم انف من ادرک والدیہ, اس انسان کی قسمت پھوٹ جائے, وہ انسان برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے, اپنی معافی نہ کروا سکے. جبریل علیہ السلام نے جب یہ بددعا کی, میں نے آمین کہا. پھر میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا. جبریل نے کہا بربادی ہو اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا, ریڈی ہیں آپ؟ آپ کے گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے, آپ چائے ناشتے کا انتظام کرتے ہیں. آج عبدالغفار صاحب آئے ہیں, بنارس سے میرے گھر میں آئے ہیں, بہترین کھانا آپ کھلاتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا مہمان ہے جو بڑے فائدے کا سودا آپ کے لیے لے کے آیا ہو تو اس مہمان کی آپ بڑی عزت کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو لگتا ہے اس سے ہمارا فائدہ جڑا ہوا ہے. میرے پیارے ساتھیو, رمضان کا مہینہ بھی بہت بڑا مہمان بن کر کے آ رہا ہے. اپنے اندر وہ مغفرت کو لے کر کے آ رہا ہے, رحمت کو لے کر کے آ رہا ہے, جہنم سے آزادی کو لے کر کے آ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے رمضان کے مہینے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے. صحیح روایت ہے ابن ماجہ کی اور سنن نسائی کی صحیح روایت ہے, جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک, اے میرے صحابہ برکت والا مہینہ آ چکا ہے, رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں. تغلق فیہ ابواب الجحیم وتفتح ابواب الجنہ, اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ, اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ, اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے, ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے, جو 84 سال سے بہتر ہے. اے میرے امت کے لوگوں, اس رات کو جو نہیں پا سکا, اس سے جو محروم رہ گیا, اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. یہ ہے رمضان کا مہینہ. تو رمضان ہمیں بخشوانے کے لیے آتا ہے. اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہا. جب جبریل علیہ السلام نے کہا بربادی ہو اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. اور جب میں نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, جبریل نے بددعا کی بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا گیا اور اس نے اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑھا. اس انسان کے اوپر بربادی ہو, اس انسان کے اوپر لعنت ہو. میں نے اس بددعا کے اوپر بھی آمین کہا. غور کیجئے, اگر بوڑھے ماں باپ آپ کو ملے ہیں اور آپ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنا سکے میرے پیارے ساتھیوں, تو اللہ کے نبی اس بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں, اور جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بددعا دے رہے ہیں کہ ایسا انسان برباد ہو جائے. اس لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو, ان کی خدمت کرو, ان کی قدر کرو. اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے ماں باپ کے لیے تم بازو کو بچھا دو. کیا مطلب؟ کبھی چڑیا کو آپ نے دیکھا ہوگا, چڑیا اپنے بچے کو اپنے پر کے اندر سمیٹ لیتی ہے. اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے بازو کو بچھا دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی تکبر نہ کرنا, کبھی اہنکار نہ کرنا, کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. تم دنیا کی بڑی سے بڑی پوسٹ پر چلے جاؤ, جتنی بھی ترقی کر لو, جتنے بڑے بھی تم آفیسر بن جاؤ, جب اپنی ماں کے پاس بیٹھا کرو, جب اپنے باپ کے پاس بیٹھا کرو تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا کرو. تم جتنی بھی ترقی کر لو اپنی ماں سے بڑے نہیں ہو سکتے, اپنے باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے. جب ماں کے پاس بیٹھو تو یہ سوچ کر کے بیٹھو اس کے پیروں کے نیچے میری جنت ہے, اور جب باپ کے پاس بیٹھو تو یہ سوچ کر کے بیٹھو یہ جنت کا دروازہ ہے.
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو کو بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ایک چھوٹی سی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ یہ دعا تم پڑھا کرو کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ ماں باپ کی پرورش کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک انسان کو دیکھا اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ بوڑھی ماں ہے، بوڑھی ماں کو کندھے پر بٹھایا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنی ماں کو طواف کرا لیا، اس نے کہا اے امیر المومنین، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، آج میں نے اپنی ماں کو عمرہ کرا دیا، آج میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کے اپنی ماں کو طواف کرا دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو اپنی ماں کا کیا حق ادا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جب تو پیدا ہوا تھا، تیری پیدائش پر تیری ماں کے منہ سے جو آواز نکلی تھی، جو چیخ نکلی تھی، ابھی تو نے اس چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو ماں کا حق ادا کرنے کی کیا بات کرتا ہے؟ ہم حق ادا نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کا، اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے ماں باپ نے جیسے ہمیں پالا ہے ہم تو نہیں کر سکتے، تو ان کے اوپر رحم فرما، تو ہی کر سکتا ہے، ہماری اوقات نہیں، ہمارے حد کے باہر کی بات ہے، ہماری اوقات کے باہر کی بات ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہوگی۔ پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، میرے بندو اپنے آپ کو بہت پارسا نہ بنو، اپنے آپ کو بہت نیک مت ظاہر کرو، تمہارے دل کے اندر کیا ہے اللہ کو خوب پتہ ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر تمہارا دل صحیح ہے تو اللہ کو خوب پتہ ہے، تم اپنی پارسائی کا اعلان نہ کرو، اپنے نیک ہونے کا تم اعلان نہ کرو۔ اس کے بعد تیسرا حکم، بڑے غور سے سنیے گا، 15 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ پہلا حکم شرک مت کرنا، دوسرا حکم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اب تیسرا حکم سن لیجئے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور غریب انسان کو اس کا حق دو، اور مسافر کو اس کا حق دو۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، ہم مسجد میں تو 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، ہم مدرسے میں 50,000 دے رہے ہیں، ہمارا رشتہ دار ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اور ہم زکوٰۃ کی رقم اس کو نہیں دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائی۔ آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے دان کا، آپ کے صدقہ خیرات کا سب سے پہلا حقدار اگر آپ کے خاندان اور رشتہ دار میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرو، اپنے خاندان والوں کو تلاش کرو، اگر کوئی مدد کا حقدار ہے تو پہلے اس کی مدد کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ فرماتا ہے رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ آج تو ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے خاندان کے کون کون لوگ ہیں۔ آج تو زمانہ اتنی ترقی کر گیا، انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا خاندان کہاں کہاں ہے، میرے گھر کے لوگ کہاں کہاں ہیں، وہ تو اپنی محدود اور سیمت دنیا میں سمٹ کر کے رہ گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے کی کوشش کرو تاکہ تم ان کے ساتھ رشتہ جوڑ سکو، ان کے سکھ دکھ میں کام آ سکو۔ یاد رکھو کہ جب تم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتے ہو فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَسَرِ، اس سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کیجئے۔
اپنے سکھ اور دکھ میں ان کو شامل کیجئے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ آج تو ہم نے رشتے توڑ کے بیٹھے ہم اور آپ۔ بھائی بھائی سے آج ناراض ہے، کتنی جگہوں پر تو باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، کتنے خاندان میں رشتے آج ہم توڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، مرنے کے پہلے ہم وصیت کر کے جاتے اپنے بچوں کو کہ فلاں سے تم رشتہ مت رکھنا، میں نے ساری زندگی رشتہ توڑ کے رکھا ہے، تو بھی رشتہ توڑ کے رکھنا۔ ہم اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں، منع کر کے جاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ او لوگو، رشتہ توڑنے والے مت بنو، رشتہ جوڑنے والے بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان یاجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ لینا، قطع تعلق ہی کر لینا جائز نہیں ہے۔ 3 دن میکسیمم، ادھکتم 3 دن تک آپ کسی سے بات چیت بند کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بات چیت بند کرنا حرام ہے۔ لوگ بہنوں سے بات نہیں کرتے، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، ذرا سی کوئی بات ہو گئی ساس بہو سے بات نہیں کرتی، بہو ساس سے بات نہیں کرتی۔ یہ نبی کی حدیث ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، تو یہ حدیث آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق توڑ کے رکھے۔ تو یہ تیسرا حکم ہے، شرک مت کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور تیسرا حکم کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ اس کے بعد چوتھا حکم وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، ناجائز پیسہ خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج آپ شادی بیاہ کو دیکھ لیں، کلکتہ کے مٹیا برج میں شادی ہوئی، مسلمان نے شادی کی، اپنی بیٹی کو 2 کلو اس نے سونا دیا۔ کیا فضول خرچی نہیں ہے؟ ایک جگہ شادی ہوئی، بارات میں جتنے لوگ جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ بارات ہی صحیح نہیں ہے، نبی کے دور میں کبھی بارات نہیں گئی، اور یہاں بارات جا رہی ہے 100 لوگوں سے، 150 لوگوں سے، 200 لوگوں سے، اور ہر باراتی کے لیے لڑکے والوں نے باقاعدہ بہترین ڈریس کا انتظام کیا تاکہ جتنے باراتی جائیں سب ایک کپڑے میں جائیں۔ بنارس کے قریب مئو ایک جگہ ہے، ابھی مئو کا ایک ویڈیو سامنے آیا، مسلمان کی شادی ہے، حاجی صاحب داڑھی رکھے ہوئے ہیں، گول ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، اور جوان جوان لڑکیاں گلاب کا پھول برسا رہی ہیں، دونوں طرف سے گلاب کا پھول برسا رہی ہیں، اور حاجی صاحب بیچارے مسکرا کے بڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے ان رسموں کو نہیں توڑا تو آنے والے حالات کیا ہوں گے آپ نہیں کچھ بتا سکتے۔ ابھی کے حالات یہ ہیں کہ غریب باپ کے لیے اپنی لڑکی کی شادی کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہو گیا ہے۔ آپ کے بہار اور بنگال کے کتنے گاؤں ہیں جہاں لڑکیوں کی شادی کرنے والا باپ جب تک پورے گاؤں کو دعوت نہ کھلا دے تب تک وہ لڑکی کی شادی نہیں کر سکتا۔ یہ رسم و رواج ہم نے بنائے ہیں، یہ قرآن نے نہیں بنائے، یہ حدیث نے نہیں بنائے، یہ نبی نے نہیں بنائے، یہ ہم نے اور آپ نے بنائے ہیں۔ ان فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو میرے پیارے ساتھی۔ آج امت کی کتنی غریب بیٹیاں ہیں جن کے باپ کے پاس اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، کتنے غریب بچے ہیں جو اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت ذہین ہیں، پڑھائی میں بہت آگے، مگر باپ کے پاس ان کی فیس بھرنے کا انتظام نہیں ہے۔ کتنے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کے باپ کے پاس ان کے بھیجنے کے لیے 100-200 روپے مہینے کا انتظام نہیں ہے۔ کتنی مسجدوں کے امام ہیں، 3-4 ہزار روپیہ ان کی تنخواہ ہے، وہ کیسے کیسے اپنی پریوار کا، اپنی فیملی کا گزارا کرتے ہیں۔ اور آج ہم شادی بیاہ پہ لاکھوں کروڑوں پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ آج کتنے غریب بھوکے رہتے ہیں اور امیروں کی شادیوں میں لاکھوں روپے کا کھانا ڈسٹ بین میں پھینک دیا جاتا ہے، کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ او لوگوں، فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ کے یہاں ایک رسم اور پتہ چلی، شادی میں وکیل بنایا جاتا ہے۔ یہ وکیل تو بنا سکتے ہیں، ہمارے یہاں بھی وکیل بنایا جاتا ہے، مگر وکیل کون بنے گا؟ یا تو باپ خود وکیل بنے، یا باپ اپنے گھر کے کسی فرد کو بنا دے۔ مثال کے طور پر لڑکی کا ماموں ہے، لڑکی کا چاچا ہے، لڑکی کا پھوپھا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اس کو وکیل بنا دے۔ اور وکیل کا کام بس اتنا ہے کہ نکاح کے موقع پر اس کی سگنیچر ہوگی اور وہ لڑکی والوں کی طرف سے گواہ کے طور پہ اس میں شامل ہوگا۔ مجھے پتہ لگا آپ کے ہاں وکیل جو ہوتا ہے صاحب، وہ تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو وکیل بن گیا، لڑکا سسر کے گھر دعوت بعد میں کھانے جائے گا، وکیل کے گھر پہلے جائے گا۔ سسر کو سلام بعد میں کرے گا، وکیل کو پہلے کرے گا۔ معاف کیجئے، یہ رسم ہم نے اور آپ نے بنائی ہے، اسلام کے اندر اس رسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر وہ رسم جو سماج کے لیے بوجھ بن جائے، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو، اس رسم کو اپنے جوتوں تلے رونت دو اور پھینک دو اور ختم کر دو۔ یہ جہیز کی رسم، یہ بارات کی رسم، یہ ہلدی کی رسم، یہ منگنی کی رسم، صرف منگنی کی فنکشن پر آج لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ ہلدی والے دن ساری لڑکیاں ہلدی کلر کا کپڑا پہن رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے۔ شادی والے دن ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے صاحب، ویڈیو ریکارڈنگ والا کیمرہ لے کے عورت کے دلہن کے کمرے میں گھس رہا ہے، ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتوں کا فوٹو لے رہا ہے، ویڈیو لے رہا ہے۔ کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ کہاں چلی گئی ہماری شرم و حیا؟ ارے ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان ہے تو ہماری غیرت سے ہے، ہماری پہچان ہے تو ہماری شرم و حیا سے ہے۔ جو بے غیرت ہو جائے، جو بے حیا ہو جائے، جو بے شرم ہو جائے، پھر وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے فضول خرچی کے ان تمام راستوں کو بند کرو میرے بھائیوں، نکاح کو آسان کرو۔ اور آگے ابھی بات آئے گی، ان 15 باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اس پر ہم بات کریں گے کہ زنا کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج سماج میں زنا ہو رہا ہے۔ ابھی بات آگے آ رہی ہے، ہم بتا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو پہلا حکم ہے شرک مت کرو، دوسرا حکم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیسرا حکم رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ ان کو ان کا حق دو، اور چوتھا حکم فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تم ناشکرے مت بنو، تم کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے، صحیح جگہ اپنا مال خرچ کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن مال کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ 5 سوالوں کا جواب عبدالغفار صاحب کو بھی دینا پڑے گا، سبھاپتی صاحب کو بھی دینا پڑے گا، آپ کو بھی دینا پڑے گا، مجھ کو بھی دینا پڑے گا۔ 5 سوال کا جواب دیے بغیر ہم ہل نہیں سکتے قیامت کے دن۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنفَقَهُ، میرے بندے ہم نے تجھ کو مال دیا تھا، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر تو نے خرچ کیا، مال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا حکم، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا، کوئی فقیر آیا، کوئی سائل آیا اور تمہیں اس کو دینے کے لائق پیسہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو تم نرمی کے ساتھ، پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ میٹھی بولی بول کر کے اس کو ودا کر دو۔ تمہارے در پر، تمہارے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آیا ہے تو اس کو ڈانٹ کر، پھٹکار کر، ذلیل کر کے تمہیں بھیجنے کا ادھیکار نہیں ہے، تمہیں اس کو لوٹانا بھی ہے تو پیار اور محبت کے ساتھ لوٹانا۔ آج تو ہم لوگ دان بھی کرتے ہیں تو احسان جتا کے کرتے ہیں، غریب کو کمبل بانٹ رہے ہیں تو فوٹو کھینچ رہے ہیں اس کا، رمضان کے مہینے میں کسی کو راشن کی کٹ دے رہے ہیں تو پہلے فوٹو لیتے، ویڈیو بناتے، اس کے اخبار میں فوٹو آتا ہے، فیس بک پر فوٹو آتا ہے، تب بیچارے کی مدد کرتے ہیں۔ پہلے کے دور میں کہاوت تھی، نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہاوت بدل گئی، اب نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال،
نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال۔ آج یہ حالات ہو گئے میرے بھائی۔ تو کسی غریب کو ذلیل مت کرو، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی ایک آتم سمان ہے۔ اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہو تو چپکے سے مدد کرو، اور مدد نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم میٹھی بولی بولو، اس کو ذلیل مت کرو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ کسی غریب کو دینے کے لائق اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دھن دولت نہیں ہے، تو تم اچھی بات بول کر کے اس کو ودا کر دو۔ یہ ہو گئی پانچویں بات۔ چھٹی بات، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور اے میرے بندو، بہت کنجوس بھی مت بنو، بہت سخی بھی مت بنو، اتنے کنجوس مت بنو کہ بیوی بچوں کا حق مارنے لگو، اور اتنے سخی بھی نہ بنو کہ دان تو کر رہے ہو، چندہ تو دے رہے ہو، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بیوی کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، تمہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، تم مسجدوں میں دے رہے ہو، مدرسوں میں دے رہے ہو، لیکن بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہو۔ اللہ نے کہا بیچ کا راستہ نکالو، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بالکل ملا مت دو، اور بالکل اپنا ہاتھ کھول بھی مت دو، یعنی کنجوس بھی مت بنو اور بہت سخی بھی مت بنو، درمیان کا راستہ اپناؤ، بیچ کا راستہ اپناؤ۔ جانتے ہو بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ہیں نا، وہ ڈیمانڈ کرتی رہتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، جب بولا مولوی صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے کہ ساس سسر کی سیوا کرنا اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہے، قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ ساس کی سیوا کرو، سسر کی سیوا کرو۔ اگر کہیں لکھا ہے دکھا دیجئے، میں ساس کی بھی خدمت کروں گی، سسر کی بھی کروں گی، اور جب نہیں لکھا ہے تو میں نہیں کروں گی۔ تو مولوی صاحب کے پاس وہ آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی ایسا ایسا کہہ رہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بیوی تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ کی، کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں، کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ ساس کی خدمت کرنا اور سسر کی خدمت کرنا یہ بہو کا حق ہے، لیکن اپنی بیوی کو جا کر یہ بھی بتا دو کہ قرآن اور حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو سونے کی چوڑی پہنائی جائے، بیوی کو 2000 کی بنارسی ساڑی پہنائی جائے، بیوی کو ہر مہینے اچھا نیا کپڑا دلایا جائے، نئی چپل دلائی جائے۔ بیوی سے جا کے کہہ دو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو شاپنگ کرائی جائے اور بیوی کو ایک سے ایک کپڑا دلایا جائے۔ یہ تمام چیزیں حق نہیں ہے، مگر شوہر کرتا ہے کیونکہ اسے بیوی سے محبت ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو جس طریقے سے شوہر کا خیال رکھتی ہے، شوہر کے ماں باپ کا بھی خیال رکھے، شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے۔ تو آج یہ الٹا معاملہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ حتی اللقمۃ تضعها فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا۔ بیوی کو آپ جو کھانا کھلا رہے ہیں، بچوں کو جو کھانا کھلا رہے ہیں، بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ان کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ جائز طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں اور جائز طریقے سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ پانچویں چیز ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ کنجوسی مت کرو اور حد سے زیادہ سخاوت کا راستہ مت اپناؤ، بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نیک ہیں، بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، لیکن بہت غریب ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، بڑی مشکل سے اپنے پریوار کا پیٹ پالتے ہیں، اور دوسری طرف بہت بے ایمان انسان ہے، بہت گنہگار ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، لیکن پورے کلیا چک میں اس سے بڑا امیر اور مالدار کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ تجھ کو جو پانچوں ٹائم کا نماز پڑھتا ہے، تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، وہ تو غریب ہے، اور جو تیرا نافرمان ہے وہ بہت امیر ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کروڑ پتی بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ کو خوب پتہ ہے کس کو دولت دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے۔ دولت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا اور کسی کو دولت نہیں دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ دولت کی تقسیم تو اللہ اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، کسی کو محل میں رکھا کسی کو جھوپڑی میں رکھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر سے اللہ خوش ہو گیا اور غریب سے ناراض ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے غور سے سنیے گا، چھٹی چیز، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اے ایمان والو اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرنا، اپنی اولاد کی ہتیا نہ کرنا، فاقہ کشی کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ تمہاری اولاد کل کیا کھائے گی، اس کو کھانا کیسے نصیب ہوگا، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ان قتلہم نحن نرزقہم وإیاکم، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تو عرب کے اندر کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جہاں لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد مار ڈالا جاتا تھا، لڑکیوں کو عورتوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور یہی ڈر ستاتا تھا لوگوں کو کہ یہ لڑکی کل بڑی ہوگی، اس کی شادی کرنی پڑے گی، اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، لڑکا ہوگا تو کما کے لائے گا، لڑکی کے اوپر تو خرچ کرنا پڑے گا۔ یہی سوچ تھی، وہ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، انسان آج بہت ترقی کر گیا، چاند پر پہنچ گیا، راکٹوں کی سیر کرنے لگا، زمانہ بہت ترقی کر گیا، مگر لڑکیوں کے متعلق جو سوچ تھی وہ آج بھی نہیں بدلی۔ 1400 سال پہلے بھی لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور آج بھی لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 1400 سال پہلے پیدا ہونے کے بعد مارا جاتا تھا اور آج پیدا ہونے بھی نہیں دیا جاتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے یہ چیک کر لیا جاتا ہے، اگر ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا ایبارشن کر دیا جاتا ہے، اس کو نشٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو ایبارشن کے ذریعے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ جا کر کے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، جب ایبارشن ہوتا ہے اس معصوم بچے کو کیسے ماں کے پیٹ میں اس کی بوٹی بوٹی کاٹی جاتی ہے، کیسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ ارے اس معصوم کا کیا قصور ہے، اس کو دنیا میں آنے کے پہلے ہی تم نے مار دیا۔ اولاد کا قتل آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی اسپتالوں کے باہر ڈسٹ بین میں اور کوڑے دان میں آپ کو معصوم بچیوں کی لاش مل جائے گی، پیدا ہونے کے بعد ان کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا گیا اور پھینک دیا گیا۔ آج کی اس ماڈرن دنیا میں، اس پڑھی لکھی دنیا میں، اس سویلڈ دنیا میں، اس تہذیب یافتہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، پیٹ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ اپنے بچوں کو تم کھلاتے ہو، نہیں نہیں۔ 2013 میں میری شادی ہوئی اور 2014 میں میری پہلی بیٹی سندس ہوئی۔ میں اپنا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، سچا واقعہ۔ 2013 میں جب میری شادی ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ میری جو آمدنی ہے، میری جو روزی روٹی ہے، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اور برکت دی۔ جب میری شادی ہوئی، میری بیوی کی تقدیر بھی میرے ساتھ جڑ گئی، اللہ نے میری بیوی کے حصے کی روزی بھی مجھ کو دی۔ اور 2014 میں جب میری پہلی بچی ہوتی ہے، میں نے محسوس کیا کہ میری روزی میں اور برکت ہوئی، اس لیے کہ اب ایک بیٹی کی تقدیر بھی میرے ساتھ جڑ گئی۔
اور 2018 میں جب دوسری بچی مجھے ہوتی ہے میں نے اپنی روزی روٹی میں اور برکت محسوس کی، اس لیے کہ اب میرے ساتھ میری بیوی کے ساتھ ساتھ دو بچوں کی تقدیر بھی میرے ساتھ جڑ گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کبھی یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے بچے کو آپ کھلا رہے ہیں، نہیں، آپ کا بچہ جب آتا ہے اپنے حصے کی وہ روزی لے کر کے آتا ہے، اس کے حصے کی روزی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، شرط یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے محنت کرتے رہیے۔ اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، تمہاری اولاد کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، اس لیے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ کلکتہ چلے جاؤ، کتنے غیر مسلم آپ کو ملیں گے، وہ رکشہ چلا رہے ہیں، وہ آٹو چلا رہے ہیں، وہ ٹوٹو چلا رہے ہیں، بہت غریب انسان ہیں مگر اپنی بیٹی کو تعلیم دلا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور آپ کلیا چک میں چلے جاؤ، مالدہ میں چلے جاؤ، لڑکا جوان ہوا، لڑکا بڑا ہوا اور ابھی تو 12 سال کا 13 سال کا ہوا، اس کی اسکول کی تعلیم چھڑا دی گئی، اس کی پڑھائی کو روک دیا گیا اور بچے کو کام پہ لگا دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو تعلیم سے روکنا، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا، یہ بھی ان کو قتل کرنے کے برابر ہے، یہ بھی ان کی ہتیا کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ کا بچہ پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، اگر پڑھنے میں ذہین ہے، ٹیلنٹڈ ہے، آپ اپنے کاروبار اور اپنی آمدنی کو قربان کر دو، اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ بھارت میں آج انہی لوگوں کا بھوشیہ اچھا ہے، انہی لوگوں کا مستقبل اچھا ہے جو تعلیم کے میدان میں، جو ایجوکیشن کے میدان میں آگے رہیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلائی، اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلائی، تو آگے آنے والے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت سے محروم کرنا بھی ان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ ہو گئی چھٹی چیز کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ساتویں چیز وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور اے میرے بندو، تم زنا کے قریب نہ جانا، یہ زنا بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پریم کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کے بنگال میں جو پردے کا حال ہے وہ بہت برا ہے، اور حالات یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں اور آپ کے محلے میں اگر کوئی لڑکی نقاب میں نکلتی ہے تو آج اس کو عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ نقاب والی لڑکی کہاں سے آ گئی۔ آج حالات یہ ہیں، بے پردگی کا عالم یہ ہے بنگال کے اندر کہ پردہ کرنے والی آج اس کو عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ پردہ کرنے والی لڑکی کہاں سے آ گئی۔ او میری پیاری ماں بہنوں، یہ پردہ کوئی بنگال اور بہار سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پردہ کسی برادری کے لیے تو نہیں آیا، یہ پردہ کسی اسٹیٹ اور کسی راج اور کسی علاقے کے لیے تو نہیں آیا، یہ پردہ تو اللہ نے ایمان والی عورتوں کو اس کا آرڈر دیا ہے۔ قرآن کا 21واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر کوئی ایسا کپڑا ڈال لیں جو ان کے پورے شریر کو ڈھانپ لے۔ یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا، یہ پردہ دنیا کو بتائے گا یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ اچھے گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ نیک گھر کی لڑکیاں ہیں۔ فلا یوزین، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ پردہ کیوں دیا گیا اس کا حکم؟ اسی لیے دیا گیا تاکہ سماج میں زناکاری کو روکا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک آپ کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کریں گی تب تک زناکاری نہیں رک سکتی۔ اسی زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ مرد اور عورت اگر غیر محرم ہیں تو وہ اکیلے میں ایک دوسرے سے نہ ملیں۔ اگر دیور اپنی بھابھی کے لیے غیر محرم ہے تو دیور اپنی بھابھی سے تنہائی میں نہ ملے۔ بھابھی کو چاہیے کہ دیور سے پردہ کرے اور دیور کو بھی چاہیے کہ بھابھی کا آمنا سامنا کرنے سے بچے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحم و الموت، یہ جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں یہ تو عورت کے لیے موت کا درجہ رکھتے ہیں۔
जीजा अपनी साली के लिए और देवर अपनी भाभी के लिए मौत का दर्जा रखता है, इसलिए कि ये वो रिश्ते होते हैं जिसमें आम तौर से बड़ी लापरवाही होती है। साली अपने जीजा के साथ बाइक पे बैठ के सैर कर रही है, भाभी देवर के साथ बाइक पर और कार में बैठ के जा रही है। इन रिश्तों में ज्यादा लापरवाही होती है, और जब लापरवाही होती है तो फिर गुनाह का काम होता है, बदकारी होती है, और जब बदकारी होती है तो जाहिर है दुनिया में सजा मिले ना मिले, आखिरत में वो मौत की सजा है। मेरे प्यारे साथियों, इस ज़िना को रोकने के लिए इस्लाम ने ये तालीम दी। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तुसाफिरन इम्रातुन इल्ला व माहाजु महरम, औरत सफ़र न करे मगर कोई महरम रिश्तेदार साथ में हो। बगैर महरम के औरत सफ़र न करे। यहाँ तक फरमाया कि हज और उम्रा का सफ़र भी बगैर महरम की औरत न करे। ये सारी तालीमात क्यों बताई गई? ताकि ज़िना का समाज से वजूद ख़त्म हो जाए। मगर आज ज़िना हो रहा है, और इस कदर हो रहा है, शादी करने के लिए 1,00,000-2 लाख की ज़रूरत है, और ज़िना करने के लिए 1,500 रुपये काफ़ी। कोई बस्ती ऐसी नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहां आज मुसलमान लड़के और लड़कियां इस गलत काम में मुलव्विस न हो। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाइयों, अगर ज़िना को रोकना है, आप निकाह को आसान कीजिए, लड़के लड़कियों की सही टाइम पर शादी कर दीजिए, और रस्मों रिवाज से अपने आप को दूर कीजिए। दीनदार घर का रिश्ता मिल जाए तो जल्दी से निकाह कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो जल्दी से अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, तो ज़मीन के अंदर बहुत सारा फितना फैल जाएगा और फसाद फैल जाएगा। और फसाद इस कदर फैल चुका है कि आज रोज़ाना इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, उनके साथ इश्क और मोहब्बत का चक्कर चलता है, उसके बाद उससे शादी करती हैं और इस्लाम को छोड़ करके गैर मुस्लिम के मज़हब में दाखिल हो जाती हैं। और ये खबर किसी एक जगह से नहीं आ रही है, कलकत्ता से भी आ रही है, मालदा से भी आ रही है, बनारस से भी आ रही है, दिल्ली और मुंबई से भी आ रही है। पूरे भारत में इस तरीके की प्लानिंग की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, बचा लो अपनी कौम की बेटियों को, बचा लो अपनी बच्चियों को। बड़ी प्लानिंग के साथ जाल को बुना गया है और बड़ी गहरी साजिश रची गई है। अपनी लड़कियों को बचा लो, उनको बताओ पर्दा क्या चीज़ होती है, उनको बताओ कि इज्जत व आबरू क्या चीज़ होती है। और हमने और आपने तो बड़ा गज़ब ये किया है, बड़ा गज़ब ये किया है कि आज मस्जिद में जुमा की नमाज होती है, औरतों के लिए मस्जिद में इंतज़ाम नहीं होता। आपके यहाँ है कि नहीं इंतज़ाम? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मेरे भाइयों आप इंतज़ाम करवाइए, आप इंतज़ाम करवाइए। भी मस्जिद के लिए आप चंदा कर रहे हैं, मस्जिद में आप जिस तरीके से मर्दों के लिए इंतज़ाम करते हैं, औरतों के लिए भी इंतज़ाम कीजिए। रमज़ान का महीना आ रहा है, तरावी की नमाज के लिए आप औरतों का पर्दे के साथ इंतज़ाम कीजिए। ईद की नमाज में तो बिल्कुल ज़रूरी है आप औरतों का इंतज़ाम कीजिए। आज अफसोस की बात है, बंगाल और झारखंड के बहुत सारे इलाकों में अहले हदीस मस्जिदों में औरतों के लिए इंतज़ाम नहीं है। हमारी औरतों को दीन की बात कौन बताएगा? जलसे तो साल में एक बार होते हैं, और जलसों में आधी बातें लोग सुनते हैं, आधी बात हवा में उड़ा देते हैं। जुमा का आधा घंटे का खुतबा होता है, इमाम साहब बड़ी तैयारी और मेहनत करके दीन की बातें बताते हैं। वो बातें हम और आप जिस तरीके से सुनते हैं, हमारे घर की ये बहू बेटियां, हमारी माएँ बहनें, इनका भी सुनना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। और अपनी बच्चियों को सिर्फ कुरान मत पढ़ाओ, सिर्फ मौलवी साहब और हाफिज जी को बुलाकर कुरान पढ़ा लेने से काम नहीं चलेगा। उनको दीन की मोटी मोटी बातें भी बताना ज़रूरी है। इस पर अभी से मेहनत शुरू कर दो, वरना आने वाले दिनों में बहुत पछताना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये ज़िना बहुत ही गंदा रास्ता है, बहुत ही बुरा रास्ता है। उसके बाद फरमाया, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और तुम किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना। ओ मीडिया वालों, तुम
تم نے اسلام کو آتنکواد سے جوڑنے کے تو بہت سارے تم نے راستے نکالے، کبھی قرآن کی ان آیتوں کا مطلب بھی تو پبلک کے سامنے بتاؤ۔ اسلام اگر آتنکواد کا مذہب ہوتا، اسلام اگر دہشت گردی کی تعلیم دیتا، تو قرآن کی ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس کو قتل کرنے کا آدیش اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، کسی نردوش کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، آج تو ذرا ذرا سی بات پہ قتل ہو جاتا ہے، اخبار میں خبر آتی ہے 1000 روپے کے لیے 2000 روپے کے لیے عورت کے سونے کی لاکٹ کے لیے اس کا ہتیا کر دیا، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کا قانون کتنا کٹھور ہے اس معاملے میں، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسلام میں جان کے بدلے جان ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور جس کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہو، جس کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا ہو، ہم نے اس کے گھر والوں کو یہ اتھارٹی دی ہے، یہ حق دیا ہے کہ وہ قصاص بھی لے سکتے ہیں، وہ بدلے میں چاہیں تو اس قاتل کو قتل کروا سکتے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو دیت لے کر کے، اس کا معاوضہ لے کر کے، جو اسلام نے معاوضہ طے کیا ہے وہ معاوضہ لے کر کے چھوڑ سکتے ہیں۔ اسلام میں دونوں آپشن ہیں، قاتل کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر جس کو قتل کیا گیا ہے، جس کی ہتیا ہوئی، اگر اس کے گھر والے تیار ہیں تو پھر اس کو پیسہ دے کر کے معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب 2-4 باتیں اور رہ گئی ہیں، جلدی جلدی سن لیجئے، مجھے بھی ابھی سفر پہ نکلنا ہے، تھکا آ رہا ہوں اور 12:15 کے قریب ہو رہے۔ یہ قتل کرنے کی بات کرنے کے بعد اللہ نے ایک عجیب بات کہی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ جس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جو اناتھ ہے، جو یتیم ہے، اس یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اس یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھانا، یہاں تک کہ جب وہ یتیم بچہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تب اس کا مال اس کو دے دینا، اس کی رقم اس کو دے دینا، اس کے باپ نے جو پیسہ چھوڑا تھا وہ پیسہ اس کو دے دینا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اے مسلمانوں تم وعدے کو پورا کرنے والے بنو، تم زبان کے پکے بنو۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ کیا وعدے کا سوال کیا جائے گا۔ آج کاروبار کی دنیا میں، ابھی مٹیا برج میں میرا جمعہ کا خطبہ تھا، پورا کاروباری علاقہ ہے، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب مال لینے کے لیے غیر مسلم آتا ہے، تاؤ سے پیسہ پھینکتا ہے، مال خریدتا ہے، مسلمان آتا ہے لمبی داڑھی لگا کے، ٹوپی لگا کے، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، پربھاوت ہو جاتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، کہتا 2 مہینے میں پیمنٹ دے دوں گا، 2 مہینے کے بعد موبائل سوئچ آف۔ کا جتنی بڑی داڑھی ہے اور جتنا حلیے سے دیندار ہے اتنا ہی بڑا فراڈ کرتا ہے، اور ہم کو تکلیف ہوتی کہ ہمارا مسلمان بھائی ایسا کرتا ہے۔ آج پورے بھارت میں ہمارے اوپر ایسے ہی لات جوتے نہیں پڑ رہے ہیں، ہم نے اپنی زبان کی ویلو کو کھو دیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ مسلمان اپنے وعدے کا پکا ہونا چاہیے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرنے والے بنو۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ کیا تمہارے وعدے کا سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم کوئی سامان تول کر کے دو، ناپ کر کے دو، تو پورا پورا ناپ کر کے دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور صحیح ترازو پر سامان کو تول کر کے دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تم سامان صحیح تول کر کے دو گے تو اسی میں تمہارا انجام اچھا ہے۔ آج اگر تم نے 2 نمبر سے پیسہ کما لیا، تم نے سٹا کر کے پیسہ کما لیا، تم نے لاٹری کے ذریعے پیسہ کما لیا، تم نے آن لائن گیم کھیل کر کے پیسہ کما لیا، او میرے نوجوان بھائیو، تم نے جوا کھیل کر کے پیسہ کما بھی لیا، وہ پیسہ بظاہر تو آپ اس سے پیسے والے بن جائیں گے، مگر انجام برا ہونے والا ہے، اس کا رزلٹ برا ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ برا ہونے والا ہے۔ اور حلال کا آپ نے تھوڑا سا بھی کمایا ہے، اس کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔
حرام کمائی کا انجام اچھا نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے حرام سے بچو، بے ایمانی سے بچو، چوری سے بچو۔ اسلام تو وہ دین ہے، اللہ کے نبی مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک صحابی کی اناج کی دکان ہے، غلے کی دکان ہے، غلے کے اندر اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا، اندر اناج بھیگا ہوا ہے۔ آپ نے کہا یہ بھیگا ہوا اناج کیسا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی، اناج بھیگ گیا تھا۔ آپ نے کہا اگر اناج بھیگ گیا تھا تم نے بھیگا اناج اندر کیوں رکھا ہے؟ تم تو کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہو، تم تو خریدار کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اے میرے صحابی کان کھول کر کے سن لو، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دھڑی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے دھوکہ دھڑی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا جب سامان تول کے دو، صحیح ترازو پہ تول کے دو، پورا سامان تول کے دو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اے مسلمانوں تم ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تم کو علم نہ ہو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے۔ آپ کے پاس کوئی ویڈیو آیا، آپ کو لگا کہ یار بات تو صحیح ہے، آپ نے پھٹ سے شیئر کر دیا، آپ نے دوستوں کو بھیج دیا، آپ نے فیس بک کے اوپر پھیلا دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ آپ نے جو ویڈیو پھیلایا تھا وہ ویڈیو فرضی تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ غلط تھا، آپ نے غلط چیز کو پھیلانے کا کام کر دیا۔ کتنے دنگے اور فساد اسی وجہ سے آج ہو چکے ہیں، کتنے شہروں میں خون خرابہ آج اسی وجہ سے ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہ پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ کہ تمہیں اپنے کان کا بھی حساب دینا ہے، اپنی آنکھوں کا بھی حساب دینا ہے، اپنے دل کا بھی حساب دینا ہے۔ اور خاص طور سے اگر کوئی دین سے ریلیٹڈ چیز ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی نبی کی حدیث ہے، تو کسی اچھے عالم سے آپ پہلے کانٹیکٹ کر لیں کہ شیخ صاحب، مولانا صاحب، یہ حدیث میرے پاس آئی ہے، ذرا آپ چیک کر کے بتا دیں کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ کو جتنی بھی اچھی وہ بات لگ رہی ہو، جب تک کسی عالم سے کنفرم نہ کر لیں تب تک اس کو فارورڈ اور شیئر نہ کریں۔ اور یوٹیوب پر ہر تقریر کرنے والا اور ہر بیان کرنے والا اس کی لچھے دار باتیں اور اس کی میٹھی باتوں میں نہ آئیں، پہلے پتہ کر لیں وہ عالم صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ اسکالر صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا منہج صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد ہی اس کی ویڈیو کو آگے بڑھائیے۔ یہ اصول یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کی تمہیں نالج نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ اب اس کے بعد 14ویں چیز وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اے مسلمانوں تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے انسان تو تکبر کرتا ہے، تو گھمنڈ کرتا ہے، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ تجھے گھمنڈ کرنا زیب نہیں دیتا، تجھے تکبر کرنا زیب نہیں دیتا، تو تکبر نہ کر، تو گھمنڈ نہ کر، گھمنڈ مت کرو۔ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، نہ پیسے کا گھمنڈ، نہ طاقت کا گھمنڈ، نہ علم کا گھمنڈ، تکبر مت کرو۔ اب اس کے بعد 15ویں چیز، اللہ نے یہ 14 چیزیں بیان کر کے فرمایا کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، اے میرے بندو یہ جتنی باتیں بیان کی گئیں یہ ساری کی ساری باتوں میں جو بری باتیں ہیں وہ تمہارے رب کو بہت ناپسند ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ اللہ تعالیٰ حکمت کی باتیں اپنے نبی کو بتا رہا ہے۔ فَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور 15ویں نصیحت اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ اے میرے نبی اور اے میرے نبی کے ماننے والوں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ورنہ تم ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔
پہلی چیز بھی شرک سے منع کیا اور 15ویں چیز بھی شرک سے منع کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو اصلاح معاشرہ کرنا ہے، سماج کے اندر سدھار کرنا ہے، سماج کو صحیح بنانا ہے، تو سب سے پہلے سماج کا عقیدہ صحیح کرنا پڑے گا۔ آپ تو اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، کیا پوچھنا ہے صاحب؟ ماں اہل حدیث ہیں دغا را نہ شناسن، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دغا نہیں جانتے۔ ارے کہے کہ اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہونے کے باوجود اگر آج تک ہماری مسجد میں جمعہ کے دن 2 اذان ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ جب ہمارے سامنے ہمارے نبی کا اسوہ موجود ہے، ہمارے نبی کا نمونہ موجود ہے کہ نبی کے دور میں 1 اذان ہوتی تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 اذان ہوئی تھی، ایک خاص مقصد کے تحت ہوئی تھی۔ آج اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر کا کام ہے، پورے محلے میں سب کو پتہ چل جائے گا۔ آج اگر 2 اذان ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے معاملے میں ہم اور آپ پیچھے ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے یہاں کے کچھ بھائیوں نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ بڑی تکلیف میں رہتے ہیں، مولوی صاحب تھوڑا دعا کرا دیجیے۔ یقیناً آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے، آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں دعا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر 2 بات یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے اجتماعی دعا، امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، باقی سب لوگ آمین کہہ رہے ہیں، یہ جو شکل ہے فرض نماز کے بعد یہ شکل ثابت نہیں ہے نبی سے۔ اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اجتماعی دعا آپ کر رہے ہیں تو آپ غلط کام کر رہے ہیں، سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ انفرادی طور پر الگ الگ اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھا اور دعا نہیں کیا، دعا مانگنا ضروری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، اجتماعی نہیں مانگنا ہے، ضروری سمجھ کے نہیں مانگنا ہے۔ اسی طریقے سے میت کا اعلان مسجدوں میں ہوتا ہے، ہمارے بنارس میں بھی ہوتا ہے، کر سکتے ہیں، مگر اعلان کو اعلان ہی رہنے دیا جائے۔ لاؤڈ اسپیکر کا دور ہے بھائی صاحب، محلے میں کسی کا انتقال ہوا، آپ نے ایک بار اعلان کر دیا کافی ہے۔ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے اگر بتا دیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، عصر کے بعد مٹی ہے، آپ لوگ شامل ہو جائیے، وہ بھی کافی ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جو دور جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، جس کو عربی میں نعی بولتے ہیں، کہ بار بار مرنے والے کا نام لے کر کے اعلان کیا جا رہا ہے، آج وہ شکل ہماری مسجدوں میں جو رائج ہو رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ 1-2 بار آپ نے یعنی لوگوں کو خبر کرنے کی حد تک بتا دیا کافی ہے، لیکن بار بار میت کا نام لے کر کے اعلان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ قرآن و حدیث پر پکے چلنے والے بنے، ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن و سنت ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 15 باتیں جو بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم کی بے اعتدالی کے باوجود آپ حضرات ابھی تک بڑے صبر و سکون کے ساتھ بیٹھے رہے، اللہ آپ سب کے جمع ہونے کو، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔